جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک بہت چھوٹی سورت تلاوت کی ہے۔ لفظ چھوٹی کہنا اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی چھوٹی بات ہے۔ بعض دفعہ بات چھوٹی ہوتی ہے لیکن مطلب اس کے اگر کتاب بھی لکھی جائے تو کئی جلدوں میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں وقت کی قسم کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانے کی اور وقت کی قسم کھانا، حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کیوں کھائی۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ ہمیں یقین آ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس کا اندازہ ہم کو ہو۔ تو وہ فرماتے تھے کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کیوں کھائی۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مدینے میں ایک شخص کی آواز آئی اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ خدا کے لیے میرے اوپر رحم کھاؤ اور آ کر میری پونجی کو جلدی جلدی سے خرید لو، اگر تم نے دیر کی تو میں تباہ ہو جاؤں گا اور میری پونجی ختم ہو جائے گی۔ ان کے دل میں یہ خیال ہوا کہ ایسی کون سی چیز ہے، جا کے تو دیکھو کہ جو اتنا یہ پریشان ہے بیچنے کے لیے۔ تو دیکھا کہ وہ برف بیچ رہا تھا۔ تب انہیں اندازہ ہوا کہ وقت کی قسم اللہ تعالیٰ نے کیوں کھائی۔ وقت جس طریقے سے برف کی سل میں سے قطرہ قطرہ ٹپک رہا ہے، اسی طریقے سے وقت کی ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک لمحہ یہ اس قطرے کی طرح ٹپک رہا ہے۔ یہ نہ کسی کا انتظار کرتا ہے اور نہ کسی کے لیے یہ VIP بنانے کے لیے اس کا انتظار کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کبھی کوئی وقت کو روکنے کی کوشش کرتا ہے کسی بھی لیے، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں آج کل ہے کہ اسٹیٹس کو یہ ہے کہ رک جاؤ، ابھی فلانے صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ ہو سکتا نہیں کہ کوئی اپنی مرضی سے وہاں پر رک جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک فطرت اور نیچر کے خلاف ہے۔ ہندوستان میں جب برف کا رواج ہوا تو اس وقت کسی شخص نے برف کو پہلی دفعہ دیکھا تو اسے بہت پسند آئی۔ اس نے یہ کیا کہ ایک ٹکڑا کلو 2 کلو کا خرید کر اپنے گاؤں بھجوا دیا اور کسی کے ہاتھ، اور یہ کہا کہ یہ میری بیوی کو دے دینا۔ وہ شخص لے کے چلا گیا، اس نے جا کے گاؤں میں اس کی بیوی کو دے دیا اور یہ کہا کہ تمہارے میاں نے یہ بھجوائی ہے، اس کو استعمال کرو۔ اب جب مہینے بھر بعد وہ آیا چھٹی پر تو اس نے پوچھا بیوی سے کہ تم نے وہ برف استعمال کی؟ اس نے کہا اوہو، وہ تو میں نے یہ سوچا تھا کہ آپ کے لیے رکھوں گی، جب آپ آئیں گے تو استعمال کروں گی۔ جا کے دیکھا تو وہاں پر کفن موجود ہے، مردہ غائب ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، اور یہ برف کی سل پگھل پگھل کر قطرہ قطرہ ٹپک کر ایک دن ختم ہو جائے گی۔
میں نے اس لیے یہ سورت تلاوت کی تاکہ ہم کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں کل یہ دور اور یہ وقت آنے والا نہیں ہے۔ بقول کسی کے کوئی یہ کہتا ہے کہ یہی وقت ہے، وقت وہی ہے جو یہ ہے، آنے والے کا پتہ نہیں ہے، پچھلا وقت موجود نہیں ہے۔ اس لیے جس وقت میں ہم موجود ہیں اس کی اہمیت کا اندازہ اگر ہم لگائیں، آج اپنے اعمال پہ نظر ڈالیں کہ ہم نے جو پچھلا وقت گزر گیا اس میں ہم نے کیا کیا، آنے والے وقت میں ہمیں کیا اپنے لیے سوچنا چاہیے، اور موجودہ وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو پچھلا وقت ہمارا گزر گیا اگر اس پر ہم اللہ سے اپنے کیے کا محاسبہ کریں تو اچھے کیے پر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، اور اگر ہمارے اعمال اس قسم کے ہیں کہ جس کو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، تو ہم اس پر نادم ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے ان گناہوں کو اور ان غلطیوں کو درگزر فرما۔ اور ایک یہ ہے کہ مستقبل میں جو آنے والا وقت ہے اس میں کیا کریں اور موجودہ وقت میں کیا کریں۔ جب ہم نے ماضی کے تمام وقت پہ اپنی نظر ڈال لی اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیا، اب ہم کو یہ چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ وقت جس وقت ہم اور آپ موجود ہیں یہ اتنا اہم ہے کہ ہم کو لمحے بھر کی پتہ نہیں کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ آج ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر سکیں اور معافی مانگ سکیں اور مغفرت کی دعا کر سکیں تو آج ہی کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں کل نصیب نہیں کی ہے تو ہم اس قابل نہیں ہوں گے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنی کوئی عرضی پیش کر سکیں۔ اس لیے سب سے زیادہ اہم وہ وقت ہے کہ جس وقت میں ہم اور آپ موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس قابل رکھے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اس کی عبادت کر سکیں اور اس سے مغفرت طلب کر سکیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ والعصر کے معنی ہیں، ایک تو معنی ہے عصر کے وقت، عصر کے ایک معنی آتے ہیں عمر کے۔ انسان کی عمر جتنی ہے جس کی اس کو خبر نہیں ہے، اگین وقت لمحہ بلمحہ گزر رہا ہے۔ کسی نے کہا، فرمایا کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، لے ایک گھڑی عمر تیری اور گھٹا دی۔ ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ ہم برتھ ڈے مناتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارا 1 سال چلا گیا، ہماری عمر میں سے 1 سال کم ہو گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری عمر اللہ تعالیٰ نے 60-70 سال لکھی ہے تو آج اس میں سے 30 سال تھے، اب 31 سال ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے 31 سال اس میں سے نکل گئے۔ یہ فیصلہ کرنے والا میں نہیں ہوں کہ
یہ خوشی کا موقع ہے یا غمی کا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جو وقت گزر گیا ہے اس پر خوش ہونا جو ہے یہ کسی عقل مندی کی علامت نہیں ہے۔ جو وقت گزر گیا اس پر یہ افسوس ضرور کرنا چاہیے کہ میں نے اپنے گزرے ہوئے سال میں کتنے لمحات اللہ تعالیٰ کے لیے، کتنے لمحات اپنے دین کے لیے، اور کتنے لمحات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق استعمال کیے۔ عصر کے ایک معنی ہے عمر کے، اور عصر کے ایک معنی ہے وقت عصر۔ آج ہماری عمر عصر کے وقت میں داخل ہو گئی ہے۔ کیا مطلب؟ عصر کا وقت وہ ہے کہ جو اب سورج کے غروب ہونے میں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ باقی ہے، سارا دن ہمارا گزر گیا، اب ہمارا سورج غروب ہونے کو ہے۔ وقت عصر یہ دن کے وہ آخری لمحات ہیں کہ جن میں روشنی ہے، جن میں آپ ابھی عبادت کر سکتے ہیں، ابھی اندھیرا آنے والا ہے۔ ہر روشنی کے بعد اندھیرا ہے اور ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک یہ نظام ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم ناشکری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام اگر ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہمیں غم ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی کام ہماری مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے تو ہم اس پر خوش ہوتے ہیں اور اس پر جشن مناتے ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا ایک انتظامی امور ہیں۔ اگر یہ ہماری مرضی کے خلاف جائیں تب، اگر مرضی کے مطابق جائیں تب، اللہ کے جو کام ہونے ہیں وہ ہونے ہیں۔ اللہ نے اس دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے۔ اگر اللہ کا کوئی کام ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو غم اور افسوس ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے ہم اللہ کے امور پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر اللہ کا کوئی کام ہماری مرضی کے مطابق ہے، ہمیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کوئی کام ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے اس پر افسوس کرنے کے بجائے ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اس پر صبر کریں۔ یہی دو کیفیات ہماری ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ جس وقت میں ہم موجود ہیں ہمارے ہاتھ پاؤں، ہمارے جسم، ہماری قوت کو سلامت رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم عبادت اچھی سے اچھی طریقے سے کرتے رہیں، ہم اپنے اس جسم کی بھی حفاظت کریں تاکہ ہم وقت کا اچھے سے اچھا فائدہ اٹھا سکیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کہ جو ہمارے مرضی کے خلاف ہیں اس پہ صبر کر سکیں، جو مرضی کے مطابق ہیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہی ایک پیغام مجھے دینا ہے جس کے لیے میں یہاں بیٹھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے کہ جنہوں نے میرے اس پیغام کو سنا، اور میرے لیے میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ میرے حق میں دعا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرما کہ میں جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے اپنے دین کے لیے خدمات انجام دے سکوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔